احمدہ حمدا یبلغ رضاہ وصلی اللہ علی اشرف من اجتباہ وعلی من صاحبہ ووالاہ۔ کلیات اقبال میں ضرب کلیم حصہ ہے فنون لطیفہ کے عنوان سے، اور صفحہ نمبر جو کلیات کا اوپر چل رہا ہے اسے دیکھیں تو 638 638 اور ضرب کلیم میں 138 فوارہ کے عنوان سے نظم ہے۔ آج یہاں سے پڑھیں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے جلال و جمال، مصور، سرود حلال، سرود حرام، ان نظموں کا مطالعہ کر لیا تھا، اور آج انشاءاللہ فوارہ، شاعر اور شعر عجم، اور موقع ہوا تو ہنروران ہند اور مرد بزرگ۔ پہنچ گئے؟ شروع کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ آبجو کی روانی، یہ ہم کناری خاک، میری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ، ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز، بلند زور دروں سے ہوا ہے فوارہ۔ یعنی ایک ایسا راز ہے جو اقبال کی مکمل تھیم کے ساتھ، ان کے یعنی آپ کہیے کہ جو کلام کی تھیم ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس زمانے کا بھی اگر آپ ادراک کریں، اور آج بھی اس کی ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے کہ ایک محکوم قوم کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم کچھ کر سکتے ہو، اور کرنے کے لیے، کچھ کر گزرنے کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے انسان کو جس جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں باہر کے عناصر پر اکتفا کرنا کبھی بھی کارآمد نہیں ہوتا۔ حالات سازگار ہوں گے تو جناب کریں گے، حالات ایسے ہوں گے تو پھر ہم یوں ہوں گے، اور لوگوں نے یہ کیا اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا، یہ جو شکوہ شکایت ہے اور دوسروں پر تکیہ کرنا ہے، اور بیرونی عناصر پر اور اسی طرح سے خارجی عوامل پر انحصار کر کر انسان بیٹھا رہے، اس کے بالمقابل جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سوز دروں ہے، اور جسے ہم شرعی تعبیر میں ایمان کہتے ہیں۔ اپنی ایمانی حرارت سے، اپنی قوت ایمانی سے انسان کچھ کر گزرے۔ تو یہاں پر فوارے کے اندر انہیں یہ خوبی نظر آئی۔ دو طرح کے پانی کے بہنے کے کئی انداز ہیں، سمندر کا اپنا ایک اسلوب ہے، دریا کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور آبجو کہتے ہیں اس پانی کی ندی کو جو ایک کسی پہاڑ سے بہتے ہوئے آ رہی ہے، کسی چشمے سے آ رہی ہے، اور وہ بہتی ہوئی ایک باریک سی لکیر ہے پانی کی، آبجو جو آبشار سے آنے کے بعد بہتی ہوئی آ گئی تھی۔ اور ایک ہے فوارہ۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ وہ جو آبجو ہے، جس کو پہلے ذکر کیا کہ یہ آبجو کی روانی، یہ ہم کنارے خاک، اس کا خاصہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مٹی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ہم کنارے خاک ہے مٹی کے ساتھ ساتھ، اور جو اس کو دیے گئے حالات ہیں، گیون سرکمسٹانسز، ان میں چلنے کی عادی ہے۔ کہیں پتھر آ گیا تو اپنا رخ بدل کر پانی کے اندر یعنی آبجو میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ پانی اپنے رخ پر بہے اور آنے والے آبسٹیکلز کو، آنے والی رکاوٹوں کو وہ عبور کرے یا ہٹا سکے راستے سے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ اپنا راستہ بدل لیتی ہے، پستی کی طرف، پستی جانا بھی پستی کی طرف ہے، نیچے کی طرف بہتا ہے پانی، اور اس کے اندر کوئی یعنی خوبی کی بات نہیں، بے ضرر سی اور بغیر کسی خودی کی حامل وہ ایک رو ہے پانی کی۔ کہا یہ آبجو کی روانی، یہ ہم کناری یہ خاک، یہ مٹی کے ساتھ ساتھ ہو کر چلنا، میری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ۔ کہتے ہیں مجھے تو لوگ تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دیکھ کر سراہتے ہیں اس بات کو کہ یہ بڑا فطرت کا خوبصورت منظر ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ تو نہیں رکھا، پانی کے بہنے کے اور بھی بہت سے طریقے رکھے ہیں۔ جو آبشار آتی ہے پہاڑوں کے اوپر سے، اس کے اندر ایک خاصہ الگ ہے، اور جوش ہے، ولولہ ہے۔ اسی طرح سے سمندر کے اندر گہرائی ہے، دریا کے اندر ایک طغیانی بھی آتی ہے، اور ان سب کے بالمقابل ایک اور صفت ایسی ہے جب پانی زمین سے فوارے کی صورت میں پھوٹتا ہے، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ منظر اچھا لگتا ہے، اور اس کے اندر مجھے خوبی نظر آتی ہے، یہ نظارہ میرے لیے سب سے دل خوش کن ہے، میری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ۔ کون سا؟ آبجو کا۔ ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز، جوانوں کے لیے جو سبق آموز منظر ہے وہ آبجو کا نہیں ہے، وہ فوارے کا ہے۔ ایک فوارہ فاؤنٹین تو وہ ہے نا جو بناتا ہے انسان، اس میں بھی فوارہ اسی طرز پر بنتا ہے کہ پانی کو ایک پریشر سے آپ جو ہے نا وہ اچھالتے ہیں اوپر کو، اور اس کے لیے نوزل خاص طرح کے لگا دیے جاتے ہیں۔
مگر ایک ہے قدرتی فوارہ، زمین کے اندر جو پانی کی سطح ہے اس میں اس قدر ارتعاش پیدا ہو جائے، اتنا اس کے اندر زور ہو کہ وہ اپنے زور سے سطح زمین کو پھاڑ کر اور چیر کر بلندی کی طرف بلند ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ ہے میرے لیے خوشکن، یہ ہے میرے لیے خوب کا ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز۔ جوان کو جس بات کا وہ سبق دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے دیکھو، بلند زور دروں سے ہوا ہے فوارہ۔ زور دروں، زور دروں اس کے اندر پایا جانے والا، یعنی اندرونی زور، اس کے اندر پائے جانے والی موٹیویشن، اس کے اندر پایا جانے والا جذبہ، اس کے اندر سے پھوٹنے والا وفور، جس کو وفور شوق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے شعری اسالیب میں، اور وفور ذاتی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی انسان کا سیلف موٹیویٹڈ ہونا، اس کے اندر اپنے جذبات ایسے، یعنی اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب کسی اعلیٰ نظریے کے لیے، کسی بلند تر خیال کے ساتھ اس کی وابستگی ہو، ورنہ جتنے نظریات پست ہوتے ہیں اتنا ہی انسان کا کردار بھی پست ہو جاتا ہے، اور جتنے نظریات اعلیٰ ہوتے ہیں اتنا ہی اس کا کردار بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر قربانی، اور اس کے لیے پھر جوش، جذبہ، ولولہ، حوصلہ، امنگ، ہمت، یہ سب کچھ بھی بلند تر ہو جاتی ہے۔ تو فوارے کے اندر یہ خاصیت ہے۔ اب ہم اپنی دینی روایت میں جب اسے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی اور نظریات ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں وہ سارے پست ہیں، وہ مٹی سے آئے ہوئے جسم سے، جس کا تذکرہ آگے بھی آیا چاہتا ہے، وہ اس جسم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو کوئی اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، کوئی اپنے قبیلے کے لیے جیتا ہے، کوئی جو ہے کسی عصبیت پر مبنی نعرے اور عصبیت پر مبنی نظریے کے لیے زندگی گزارتا ہے، تو ان کے اندر اتنا ہی اسی درجے کا وفور بھی پایا جاتا ہے، لوگ اس کے لیے بھی قربانیاں دے دیتے ہیں۔ مگر نوع انسانی کا آپ مشاہدہ کر لیں، مطالعہ کریں، تو جو بڑی بڑی عظیم قربانیاں ہیں، جہاں عقل دنگ رہ جائے اور وہ حیرت زدہ ہو جائے، وہ قربانی تو ایسی ہے جو ازلی اور ابدی حقیقت یعنی ذات باری تعالیٰ، اس کی محبت اور اس کے نظریے یعنی عقیدہ اسلامی پر دی گئی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے پیروکار وہی یہ قربانیاں پیش کرتے رہے، اور انہی کی زندگیاں اور ان کی تعلیمات سے جو بہرور لوگ ہیں ان کی زندگی میں آپ کو یہ چیز بتمام و کمال نظر آئے گی، مکمل نظر آئے گی تو انہی کی زندگی میں، اس لیے کہ وہ اپنی ذات سے بھی اور اسی طرح کی جتنے انسانی یعنی نظریات بھی انسان ساختہ ہوں تو اس میں کیا خوبی ہے، وہ نظریہ جو آسمان سے اتارا گیا ہے اور سارے انسانوں کو بلا تفریق اور بلا تعصب وہ مستفید کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ عقیدہ ہوتا ہے نا، عقیدہ اسلامی۔ تو اس کے لیے جب قربانیاں دی جاتی ہیں اور اس سے اگر کوئی واقعی یعنی وابستہ ہے تو اس کی ذات میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے مکمل صورت میں، ورنہ اس کی ادنا تر کیفیات وہ آپ اور نظریات کے حامل لوگوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کمیونسٹ ہوں، سوشلسٹ ہوں، جو کامریڈ کہلاتے تھے، ان کی زندگیوں میں بھی اس طرح، یعنی پورا رخ ایک طرف جا رہا معاشرے کا، وہ دوسری طرف جانے کو تیار ہے، اور چلتی ہوئی بات سے اور چلے ہوئے نظریات سے ہٹ کر نظریہ رکھنا یہ ان کا بھی خاصہ ہے، مگر بہرحال وہ بھی ایک پست تر سطح ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے ذاتی اخلاق و کردار میں پست لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر بھی ان کے معاملات، ان کی زندگی منور روشن نہیں ہوتی، جیسے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی منور و روشن ہوتی ہے، اور ان کے متبعین اور ان کے پیروکار اور جو دین کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں اس نظریے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ تو یہاں سبق کس بات کا ہے کہ وفور ذاتی یعنی انسان کے اندر ایک ایمانی جذبہ وہ درکار ہے، اور دور غلامی میں بھی درکار ہے، اور غلامی کا دور اس معنی میں تو ختم نہیں ہوا کہ پہلے اگر یہاں براہ راست وہ حکومت کرتے تھے تو آج بھی انہی کی کورانہ تقلید ہے، اندھی تقلید ہے مغرب کی، اور اسی طرح سے مغرب کے نظریات ہیں، انہی کا سکہ رواں دواں ہے، ایک عالمی سرمایہ دارہ نظام ہے جس کی جکڑ بندیوں میں آج بھی مسلمان ایک بندہ محکوم کے طور پر زندگی گزار رہا۔ تو یہ جذبہ آج بھی اسی طرح درکار ہے جس کو فوارے سے تعبیر کیا ہے، یعنی دو تقابل کن چیزوں کا ہوا، ایک طرف چھوٹی سی ندی ہے اور پانی کی ایک چھوٹی سی رو ہے جس کو آبجو کہتے ہیں اور آبجو کہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ فوارہ ہے۔ اگلی نظم شاعر کے عنوان سے، ان ساری نظموں میں جو قدر مشترک ہے نا وہ فنون لطیفہ سے متعلق اپنے نظریے کا ابلاغ ہے۔ کہتے ہیں شاعر کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہ مشرق کے نیز تام ہے محتاج نفس نے، مشرق کے نیز تام ہے محتاج نفس نے،
نیستہ کہتے ہیں سرکنڈوں کے یہ جو جیسے بانس کہتے ہیں نا، بانس کے جنگل کو. تو یہاں کا جو نیستہ ہے یعنی مشرق کے نیستہ میں ہے محتاج نفس نئے تو پائی جاتی، نئے بانسری کو کہتے ہیں. بانسری تو پائی جاتی ہے مگر اس میں نفس یعنی پھونک جو ہوتی ہے، سانس جو پھونکی جاتی ہے، اس میں بانسری بجانے والا جو نفس پھونکتا ہے، جو سانس پھونکتا ہے، اس کی کبھی مراد ہے تاثیر. مراد یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں مگر ان وسائل کا صحیح استعمال کرنا تم جانتے نہیں. تمہارے پاس ایک ایسا سوز دروں، ایک ایسا نظریہ، ایک ایسا ایمان، ایک ایسا عقیدہ اور ایک ایسی تاثیر موجود ہے، اگر تم یہ پھونک دو تو اس سے تم پوری دنیا میں ہلچل مچا سکتے ہو، اور سب کے لیے تمہارے پاس ایک پیغام ہے، ایک آفاقی پیغام اہل اسلام کے پاس ہے. شاعر تیرے نفس میں، شاعر تیرے سینے میں نفس ہے کہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے، جیسے آج ہم میڈیا کہتے ہیں نا، یہ شاعر بھی اپنے زمانے کا ایک یعنی میڈیا پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں آپ اسے، ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کو انفلوئنس کرتا تھا. اور اسی کی آج جدید صورتیں آپ جتنی بھی دیکھ لیں، یعنی چاہے وہ یہ میڈیا کی جتنی بھی صورتیں، آج انفلوئنسرز ہیں، آج جو ہے وہ ڈرامہ رائٹرز ہیں، فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس میں حلال و حرام کی بحث اپنی جگہ، مگر لوگوں کو صحیح یا غلط متاثر کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچتے ہیں. تو ان سب کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کے پاس پیغام ہی نہیں. ان کے پاس اگر یہ کچھ پیش بھی کرتے ہیں تو غلط چیزیں پیش کرتے ہیں. ان کے پورے افسانے، ان کے پورے ڈرامے، ان کی فلمیں، ان کی ڈاکیومنٹریز، ان کی رپورٹیں، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے پست اور ادنا خیالات اور نفسانی خواہشات اور انسان کی وہ تصویر کے جو بھیانک ہے، انسان کی وہ تصویر جو شیطان کی پروردہ ہے، وہ ان کے سامنے ہے، اسی کو پیش کرتے ہیں. تو کہا کہ تمہارے پاس بانسری ہے یعنی ذریعہ ہے، اس ذریعے کو تم استعمال کس طرح کر رہے ہو، اس میں جو نفس تم پھونکتے ہو، اس میں جو آواز تم ڈالتے ہو، اس سے جو تم متاثر، اس کے اندر تاثیر نہیں ہے، اس میں کوئی پیغام نہیں ہے، اس میں کوئی مثبت پیغام نہیں ہے. مشرق کے نیستہ میں ہے محتاج نفس شاعر تیرے سینے میں نفس ہے کہ نہیں. اے شاعر تمہارے سینے میں وہ سانس ہے یا نہیں، یعنی تمہارے پاس تمہارا نظریہ عقیدہ ہے یا نہیں، یا تم یہ سانس بھی مانگ کر کسی اور سے لائے ہو، کسی اور کی نقالی میں تم یہ سب کچھ بناتے ہو، یہ سب کچھ مشتہر کرتے ہو، سب کچھ پبلش کرتے ہو، یہ سب کچھ جو ہے براڈ کاسٹ کرتے ہو، جو کسی اور کا مانگا تانگا ہے، تمہارا اپنا ہے نہیں. تاثیر غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم، اچھی نہیں اس قوم کے حق میں اجمی لے. تاثیر غلامی سے یعنی غلام رہنے کا کچھ نتیجہ ہوتا ہے. جس طرح سے کوئی شخص بہت عرصے تک بیمار رہے تو اس کے جسم کو نقاہت آ لیتی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں اسے پکڑ لیتی ہیں. تو اسی طرح سے غلامی بھی ایک ایسا روگ ہے، ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کو طرح طرح کی علتیں اور بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور یہی حال ہوا ہے. وہ سب سے بڑی اس میں بیماری یہ ہے کہ وہ خوب و ناخوب دیکھے بغیر، اچھے اور برے کی تمیز کیے بغیر اور صحیح اور غلط کو ممیز کیے بغیر اپنے آقاؤں کے ہر طرز کو لے لیتا ہے. اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا. تو کہتے ہیں تاثیر غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم، اچھی نہیں اس قوم کے حق میں اجمی لے. اب تمہاری خودی تو نرم ہو گئی، اور اس کے یعنی خودی جو ایک مضبوط چیز تھی جس کو مضبوط رہنا چاہیے تھا وہ نرم ہوئی. تاثیر غلامی سے غلام رہنے کی وجہ سے اچھی نہیں اس قوم کے حق میں اجمی لے. اب تم اجمی لے میں مغربی ترانہ سنانے لگو تو اس کا کیا فائدہ. جس کو آج ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی بعض لوگ ہیں وہ اپنی چمڑی کی رنگت کے اعتبار سے اور اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے تو مشرقی ہیں، مگر نظریات اور افکار کے اعتبار سے مغربی ہیں. دیسی لبرلز کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو اسی طرح کی یہ ایک مخلوق ہے. تو یہ اجمی لے کر یعنی طرز یہاں کا ہو مگر نظریہ کسی اور کا ہو، اس میں کیا خوبی ہے. کہ یہ تو وہ برائی ہے جو غلامی کی وجہ سے تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے. تاثیر غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم، اچھی نہیں اس قوم کے حق میں اجمی لے. اپنے بارے میں دوسری جگہ اقبال کہتے ہیں کہ اجمی خم ہو تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. یعنی تقابلات دو طرح کے نا. ایک یہ ہے کہ یہ تو ایک واقعہ، امر واقعہ ہے کہ ہم ہیں ہندی اجمی. اب آپ یا تو اپنے ایمان کے ہاتھوں پابند ہو کر حجازی یعنی جو اسلام کی اصل ہے نا وہ تہذیب قبول کریں،
یا یہ کہ آپ اپنے ایمان کا سودا کر کر ہندی ہوتے ہوئے، عجمی ہوتے ہوئے مغربی افکار کی تقلیدیں قرآن کریں؟ دو ہی آپشنز ہیں. تو ایک طرف بتا رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے یعنی مغربی افکار کی نقالی کرنا، یہ تو ایک بری چیز ہے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں میرا معاملہ یہ ہے، یعنی ہم رہنے والے ہندوستان کے، ہم رہنے والے عجم کے، ہم تو لینے والے ہیں چیزوں کے اپنے اسلامی اصل سے، اپنی اسلامی اصل سے. وہ کیا ہے؟ وہ حجازی ہے. تو کہا کہ عجمی خم ہو تو کیا، خم کہتے ہیں اس پیالے کو اور وہ سراہی، تو عجمی خم ہو تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، یعنی میرا جو کنٹینر ہے وہ تو یہاں کا ہے، مقامی ہے، مگر اس کے اندر جو میں ہے، اس کے اندر شراب بھری ہوئی ہے، وہ حجازی ہے. کلام اردو میں ہے، فارسی میں ہے، مگر اس کے اندر جو نظریات موجود ہیں وہ قرآنی ہیں، وہ دینی ہیں، وہ حجازی ہیں، وہ عربی الاصل ہیں، وہ وہاں سے آئے ہیں جہاں سے اسلام آیا. تو کہا کہ نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری، الفاظ میرے اردو کے ہوں مگر اس کے اندر جو لے پائی جاتی ہے، اس میں جو پیغام ہے وہ حجازی ہے. تو کہا کہ شاعر ہندوستان کے شاعروں کا حال کیا ہوا، تاثیر غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم، اچھی نہیں اس قوم کے حق میں عجمی لے. شیشے کی سراہی ہو کہ مٹی کا سبو ہو، شمشیر کی مانند ہو تیزی میں تیری میں. سراہی اور سبو وہی پیالہ جس میں شراب ڈالی جاتی ہے. شیشے کی سراہی ہو کہ مٹی کا سبو ہو، یہ چیز زیادہ میٹر نہیں کرتی کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں. نظریہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اعمال درست ہونے چاہیے. تو وسائل، یہ وسائل ہیں، شیشے کی سراہی مل جائے یا مٹی کا پیالہ ہو. شمشیر کی مانند ہو تیزی میں میری تیری میں، جو میں اس کے اندر بھری ہوئی ہے نا، اس کے اندر کاٹ ہونی چاہیے ویسی جیسے شمشیر میں، تلوار میں کاٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کا نظریہ حق و باطل کے اعتبار سے بالکل واضح ہو، اس میں کوئی مداحنت نہ ہو. وسائل جتنے بھی ہوں، یعنی آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا دنیا میں اس لیے پیچھے رہ گئے مسلمان کے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں. بارہا آپ دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا دیتا ہے مسلمانوں کو بھی اور پوری دنیا کو، کہ بغیر اسباب کے، بے تیغ و تفنگ بھی مسلمان غالب آ جاتا ہے اگر اس کے پاس ایمان ہے. اور ساری دنیا کی طاقت ایک طرف ہوتی ہے اور مسلمان اگر واقعی اپنے نظریے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ مرد مجاہد، تو وہ غالب آتا ہے. ابھی اس صدی میں واقعات کئی دفعہ سامنے آ چکے ہیں نا، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. افغانستان کا واقعہ ہر ایک کی آنکھ، یعنی سوتے ہوئے کی آنکھ کھول دینے کے لیے بھی کافی ہے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں نتائج دکھائے. اور یعنی جو نہ ماننا چاہے اس کو بھی ماننا پڑتا. تو کیا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظریے پر، وہ جو میں کی تیزی ہے نا، شمشیر کی تیزی جو میں ہونی چاہیے، اس سے محروم ہو گئے. ہمارا مسئلہ بے ایمانی ہے، ہمارا مسئلہ ایمان کی کمزوری ہے، ہمارا مسئلہ اپنی اصل سے مربوط نہ ہونا، ہمارا مسئلہ مغرب سے مروب ہونا ہے. جیسے ہی ہم اپنی اصل پر لوٹتے ہیں تو دنیا کی طاقتیں ہمارے آگے جھک جاتی ہیں. تو شیشے کی سرائی ہو کہ مٹی کا سبو ہو، شمشیر کی مانند ہو تیزی میں تیری میں. ابھی جو واقعہ غزہ کا پیش آیا نا، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان سے ملاقات ہوئی چند فلسطینی حضرات کی اور گفتگو ہو رہی تھی. تو حضرت فرمانے لگے کہ اس مسئلے کو، فلسطین کے مسئلے کو میں اپنے بچپن سے فالو کر رہا ہوں، اور ان معنی میں یعنی بالکل لڑکپن کے زمانے سے جب یہ واقعات شروع ہوئے تب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں. اور شروع میں ہمیں بہت اس کے ساتھ دلچسپی تھی، اس لیے کہ ایک مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور پھر اس کے بعد درمیان میں یہ ہوا کہ اس مسئلے کو عرب قومیت کا مسئلہ بنا لیا گیا، اور عرب اسرائیل وار یہ سب کچھ جو ہوئی اس میں. اور آپ آج بھی دیکھیں گے کہ باطل کی طرف سے نا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو، یعنی مسئلہ فلسطین کو امت مسلمہ کے مسئلے کے بجائے عربوں کا مسئلہ بنا کر دکھایا جائے، بار بار. اور ہمارے ہاں بھی ایسے یعنی عقل کے غریب دانشور موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ تو عربوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو کشمیر ہے، جبکہ ان کا مسئلہ کشمیر بھی نہیں ہوتا. تو مگر وہ اس کو بھی ایک عرب اور عجم کی تفریق میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت فرما رہے تھے کہ جب یہ صورت ہوئی نا تو میری دلچسپی بھی اس مسئلے سے کم ہو گئی کہ یہ تو ایک قومیت کا مسئلہ بن گیا. اور اس دوران آپ دیکھیے کہ جتنی بھی کوششیں فلسطین کے لوگوں نے کی وہ کارآمد نہیں ہوئی. آس پاس کے عرب ممالک، ان کی بھی خوب مار پڑی، اور وہاں پر بھی نکبت بار ایک کے بعد دوسری یعنی شکست، اور علاقہ بھی مسلمانوں سے جاتا رہا سب. اب یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی جو یہ غزہ کے مسلمانوں نے، وہاں کے مجاہدین نے جو اقدام کیا، یہ وہ واقعہ ہوا کہ اس کو انہوں نے خالصتاً پھر للہ، اللہ کے لیے کیا. کوئی ان کا سہارا نہیں تھا دنیا میں،
ان کے پاس نہ کوئی وسائل تھے نہ اسباب تھے، مگر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت پر نظر رکھتے ہوئے دینی حمیت کے ساتھ، اور لڑنے والے وہ اللہ والے لوگ ہیں، حافظ قرآن ہیں، ان کا جذبہ سارا یہ اس دوران وہ نسل تیار ہوئی جس کے اندر یہ ایمانی جذبات پروان چڑھائے گئے۔ تو اب پھر دیکھیے اللہ کی نصرت، وہ ساری ٹیکنالوجی جو اسرائیل کے پاس ہے، جس کا رعب دنیا پر ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ ناقابل شکست، ناقابل تسخیر، اس کا بھوت اتار دیا، اس کو یعنی تہس نہس کر دیا۔ باقی جو کچھ ہوا، جو مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، وہ اس کی تفصیلات ہیں، مگر اصل واقعہ آپ دیکھیں تو صدی کا واقعہ پیش آ چکا، اور وہ یہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی کا ناقابل تسخیر ہونا اس بھوت کو اتار دیا گیا، توڑ دیا۔ یہ آپ جو خبریں پہنچ رہی ہیں وہ ایسی ہے نا، جبکہ حقیقی خبریں اگر دیکھیں، یعنی جو واقعات ہو رہے ہیں، میڈیا تو نہیں دکھا رہا، تو جن ذرائع سے وہ آ رہے ہیں ان کو دیکھیں تو جتنا بڑا نقصان اس وقت ان کو پہنچایا جا چکا ہے، یعنی وہ جو فلسطینی بھائی تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے ایک تعبیر کی، اور یہ ہے حقیقی تعبیر، کہ جتنا نقصان مسلمانوں کا ان کے فوجیوں نے کیا، اس سے زیادہ مسلمان مجاہدین نے ان کی فوج کا کر دیا، تو برباد ہو چکا ہو۔ تو یہ جو نقصان ہوا ہے نا، یہ بہت بڑا ہے، یعنی سویلین نقصان سے زیادہ بڑا ملٹری نقصان ہوتا ہے نا۔ تو مسلمانوں نے 75 سالوں میں اتنا بڑا نقصان جو ان کو اب پہنچایا ہے، اس کی پہلی نظیر نہیں تھی، تو یہ بہت بڑی فتح ہے، یعنی فتح تو ہو چکی ہے، اب اس کے بعد اس کے ساتھ، اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اگر کسی جنگ میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے، انہیں بھی پہنچتی ہے، تمہیں بھی پہنچتی ہے۔ ہاں، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے، یعنی شہادت کی فضیلتیں، آخرت کے درجات، آخرت، جنت، یہ سب کچھ۔ تو مسلمانوں کو اس نقطہ نظر سے اس واقعے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جیسے ہی وہ اصل پر آئے نا، وہ اصل کیا تھی کہ اللہ کے لیے جنگ ہے، تو اللہ نے انہیں فتح و نصرت بھی عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واقعہ پیش آیا نا کہ اپنی زمین اور انہوں نے لے لی واپس، اور مجبور کر دیا ان کی فوج کو وہاں سے پسپا ہونے پر، وہ لاشیں چھوڑ کر بھاگے، وہ اپنے قیدی اب تک نہیں چھڑا سکے۔ اور شکست کسے کہتے ہیں؟ یعنی پہلا مدار یہ ہے جس پر آج بہت ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کو تو یہ باور کروا سکیں کہ بھائی یہ جنگ تم جیت چکے ہو اور یہ تم نے کی تھی۔ مسلمان آج اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، یعنی اتنا پروپیگنڈا ہے کہ یہ بات کہ واقعی اسرائیل کو شکست دے دی ہے مسلمانوں نے، یہ بات باور نہیں ہو رہی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اصل پر آ جاتے ہیں نا، یہ اجمی اور عربی تقسیم نہیں، قومیت نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، تو جب نظریہ صحیح ہو گیا تو کامیابی اللہ کی مدد و نصرت بھی شامل حال ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے نتائج بھی وہ برآمد ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو قربانی والی بات ہے نا، اس کو جس کا ہم تذکرہ بھی کر رہے تھے کہ بہرحال یہ جو بائی لیٹرل نقصان ہے وہ ہوا کرتا ہے جنگوں میں، اس کے بغیر قربانی کی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ خود یہاں آ گئی بات، کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، یعنی آسمان کے نیچے ایسی کوئی دنیا پائی نہیں جاتی، بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تختے جم و قہ، بے مار کا یعنی جنگ کیے بغیر۔ جنگ ہر وقت بری نہیں ہوتی، اور مسلمان کا یہ نظریہ تھوڑی ہے کہ جنگ بری چیز ہے، امن اچھی چیز ہے، نہیں، اپنے مقصد کے لیے جنگ، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو بلند کرنے کے لیے جنگ، یہ تو مقصود ہے اسلام میں۔ اور اس میں آپ صرف فتح یاب ہو جانا ہی مقصود نہیں ہے، شہادت بھی ایک کامیابی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے بعض کو شہادت کے اعلیٰ مراتب پر فائز کر دیتا ہے۔ اور اس نظریے کے ساتھ جب مسلمان چلتے تھے تو انہوں نے 3 بر اعظم فتح کیے، کہا کہ ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، آسمان کے نیچے ایسی کوئی دنیا نہیں، بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تختے جم و قہ۔ جم و قہ کیا ہے؟ یہ ایران کے 2 بڑے بادشاہوں، یعنی جن کی سلطنت بڑی تھی، اور جس کو جو ایک استعارہ بن گیا فارسی شاعری میں اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جم سے مراد جمشید ہے، قہ سے مراد قیانی سلطنت ہے۔ تو جمشید کی سلطنت اور قیانی سلطنت جو فارسی اور فارس کی سلطنتوں میں مشہور ہیں، ان کا تذکرہ کیا کہ بیمار کا ہاتھ آئے جہاں تختے جم و قہ، ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے۔ یعنی میں تو چاہتا ہوں کہ مارکا چلتا رہے۔ پھر وہی بات مجھے یاد آ رہی ہے جو ابھی حضرت شیخ الاسلام صاحب نے فرمائی وہاں کانفرنس میں، فرمانے لگے کہ کون کہتا ہے کہ نا جنگ بندی ہونی چاہیے؟ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جنگ بندی ہو، جنگ تو جاری رہنی چاہیے جب تک کہ پورا فلسطین آزاد نہ ہو جائے، اور یہ جو ناپاک ریاست، ناجائز ریاست ہے اسرائیل کے نام سے، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے روح ارضی سے۔
جنگ تو جاری. ہاں ہم جس بات کا رونا رو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مظلوموں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، یعنی جو جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے یہ صہیونی کر رہے ہیں، اس کے لیے تو دنیا آواز اٹھائے، اور ان کی جو مسلمانوں کو امداد کرنی چاہیے، مسلمانوں کو جس طرح ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کی فتح میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کی نصرت کرنی چاہیے، وہ تو کریں. یہ ہے مطالبہ. یہ مطالبہ نہیں جنگ بند ہو، جنگ تو بند نہیں ہونی، جنگ تو یہ جاری و ساری رہے گی. اور یہ تو مارکا ہے جو ازل سے چل رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. وہی جنگ جاری ہے. آج اس کے کردار آپ دیکھیں تو ایک طرف غزہ کے غیور مجاہدین ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ صہیونی فوجیں ہیں. تو اب کس طرف کون کھڑا ہے اسے دیکھنا ہے. تو کہا کہ ہر لہجہ نیا طور نہیں برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جا کر اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کی تجلی دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک. تو یہ جو واقعہ تھا نا، یہ ایک شوق کا واقعہ ہے، ایک مرحلہ ہے، ایک اپنی جگہ کہ یہ کہ واقعہ ہے جو تاریخ انسانی میں پیش آیا. اور یہ جذبہ اللہ کی محبت کے جذبے کی ایک علامت ہے. تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق تجلی میں اپنے آپ کو بھی وارے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح سے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو وارتا رہے. اور یہ کام رکنا نہیں چاہیے، چلتا رہے گا تا قیامت چلنا چاہیے. ہر لہجہ نیا طور نئی برق تجلی. ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے جو سرشار رہے، جو برقرار رہے. اور یہ طوال زندگی، یعنی یہ قوموں میں، امتوں میں، نسلوں میں، علاقوں میں، یہ کہ ملکوں میں جاری و ساری رہنا چاہیے. اور اس جذبے کو جس طرح سے ہم نے اپنے سے پہلے والے مسلمانوں میں دیکھا، اسی طرح سے ہم اس کو پروان چڑھائیں اور اپنے سے بعد والی نسلوں میں منتقل کر جائیں. وہ ہے یعنی شوق شہادت، وہ ہے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ. ہر لہجہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے. یہ مرحلہ ختم نہ ہو، مرحلہ شوق جاری و ساری رہے، جاری و ساری رہے. جہد مسلسل کا ایک پیغام ہے اس میں، یعنی مسلسل جد و جہد، مسلسل کشمکش. شعر عجم، وہی فنون لطیفہ مرکزی موضوع چل رہا ہے ان ساری نظموں کا. شعر عجم یعنی عجمی ادبیات جو ہیں، چاہے وہ فارسی کی ہوں، چاہے وہ اردو کی ہوں، یا وہ دیگر عجم سے تعلق رکھنے والی اقوام میں پائے جانے والے جذبات ہوں جو شعر و شاعری میں پائے جاتے ہیں. اس میں ایک تقابل ہے. یعنی عربی شعر جو ہے نا، عربی شاعری، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو رزم ہے نا، جنگ، اس کا موضوع بہت ہوتا ہے. اور اس میں جس طرح کے قصائد لکھے جاتے ہیں، رزمیہ شاعری کی جاتی ہے، وہ اس کے اندر ولولہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر افکار کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے. اگرچہ دوسرا حصہ جو کہیے عاشق و معشوق کی شاعری اور گل و بلبل کی شاعری، یہ بھی وہاں پائی جاتی ہے. مگر ہمارے ہاں یعنی بر صغیر میں اردو ادب ہو چاہے وہ فارسی ادب ہو، اس میں یہ پہلو دوسرا والا زیادہ غالب رہا ہے. اس سے اقبال کو شکوہ ہے، اس شکوے کا اظہار بھی کرتے ہیں جا بجا. کہا کہ ہے شعر عجم گرچہ طرب ناک و دل آویز. ہاں، تعبیرات بہت شاندار ہیں اور اس میں تغزل بڑا پایا جاتا ہے. اس میں جو ہے نا وہ ایک کہیے کہ جو آہنگ ہے اس کی خوبی، اور اسی طرح خیال کی خوبی، تخیل کی خوبی، وہ سب کچھ پائی جاتی ہے جو کسی شعر کو وزنی بناتی ہے. ہے شعر عجم گرچہ طرب ناک و دل آویز. طرب ناک یعنی پرسوز بھی ہے اور اسی طرح سے مسرت آگی بھی ہے. اس کے اندر ایک سرور کی کیفیت، اس کے اندر ایک سرشاری کی کیفیت پائی جاتی ہے شعر عجم گرچہ طرب ناک و دل آویز. اس شعر سے ہوتی نہیں شمشیر خودی تیز. اپنا شکوہ بیان کر رہے ہیں مجھے اس شعر سے، یعنی عجمی شعر سے یہ شکوہ ہے کہ اس سے خودی کی شمشیر تیز نہیں ہوتی. اس کے اندر ایک غلامانہ ذہنیت کی پرورش ہو رہی ہے. تو یہ شاعری کام کی نہیں ہے. وہ جو تقابل ہے نا، ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب، تو یہ ادب برائے ادب صرف یہ کس کام کی چیز ہے؟ اس کے اندر ادب برائے نظریہ ہونا چاہیے. ایک نظریے کے ابلاغ کے لیے آپ شاعری کو استعمال کریں تو بہت اچھی بات ہے. کہا کہ ہے شعر عجم گرچہ طرب ناک و دل آویز، اس شعر سے ہوتی نہیں شمشیر خودی تیز. افسرد اگر اس کی نوا سے ہو گلستاں، افسرد اگر اس کی نوا سے ہو گلستاں، بہتر ہے کہ خاموش رہے مرغ سحر خیز. مرغ سحر خیز یعنی صبح کے وقت جو مرغ آواز لگاتا ہے، تو اس کی آواز سے ہونا تو چاہیے کہ بیداری کا پیغام عام ہو، اور اس سے ایک نئے دن کی صبح ہو، ایک روشن صبح ہو، ایک امید کا پیغام ہو، تاکہ ایک جذبے کے ساتھ انسان اپنے نئے دن کا آغاز کرے.
مگر اگر یہ فائدہ نہیں ہوتا اور اس مرغ کی آواز سے غم، افسردگی، مایوسی پھیلتی ہے تو چاہیے کہ اس مرغ کو خاموش رہے۔ تو کہا اسی طرح سے شاعروں کا کام، ادیبوں کا کام، اور یہ جو ماس میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک حوصلہ افزا پیغام کی نشر و اشاعت کریں، ایک پازیٹیو پیغام لوگوں کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو کی اصلاح کا سامان کریں۔ کہا اگر یہ کام نہیں کرتے تو کم از کم خاموش رہیں۔ حدیث شریف میں آیا نا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ایک شخص کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے بس یعنی بیکار بات، فالتو بات اور زائد بات، اس سے کوئی فائدہ نہیں، خاص طور پہ افسردگی پھیلانے والی بات، جو کہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ منافقین کا طریقہ ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے، اور قرآن حکیم نے اس کو بڑے یعنی تنبیہ کے ساتھ بیان کیا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے نا، خوف کی، امن کی، یعنی جنگی حالات ہیں، اس میں کوئی خبر آئے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، اس کو عام نہ کرو، تبصرے کرنا اس کو پھیلا۔ آج کل ٹاک شوز میں کیا ہوتا ہے، سوائے مایوسی کے کچھ نہیں پھیلاتے، تو یہ مایوسیاں پھیلانے کا سامان ہے۔ کوئی بھی نیوز چینل ہو، کوئی بھی اخبار ہو، ان میں کیا ہے، سوائے مایوسی کے اور کوئی پیغام نہیں۔ اور جرائم کی رپورٹنگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جرائم کی تشہیر کا سامان ہوتا ہے۔ یہ کون سا کام ہے جو تم کر رہے ہو، اور یہ کون سی خدمت ہے جو تم صحافت کے نام پر اور اسی طرح سے فلاں فلاں خوشنما ناموں پر کر رہے ہو؟ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اصلاح کا سامان کرتے، کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی اچھا جذبہ پیدا کرتے، کوئی لوگوں کی اصلاح کا سامان ہوتا اس سے۔ کہا کہ افسردہ اگر، اور کہا کہ یہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس کی تحقیق کریں۔ اور منافقین کیا کرتے ہیں، ایک زبان سے دوسری زبان اس بات کو لیتی ہے، تیسری زبان اس بات کو، اور اس کو پھیلا دیتے ہیں لوگوں میں۔ تمہیں چاہیے اچھی طرح سے تحقیق کر لو اور ان لوگوں تک پہنچا دو جو اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ تحقیق کر لیں کہ کیا بات صحیح ہے۔ ہر آنے والی خبر کو عام کرنا جائز نہیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، ان تک پہنچا دو، وہ جان لیں گے، تحقیق کریں گے، جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جنگ کی آنے والی خبروں میں کون سی بات درست ہے اور کون سی درست نہیں۔ آج کل کے حالات میں بھی بات عرض کروں گا کہ ایک میڈیا وہ ہے جو کہ مغرب کے ذریعے سے ہو کر آ رہا ہے، اس سے آنے والی خبریں مسلمانوں کے بارے میں قابل اعتبار نہیں، یعنی بی بی سی اور سی این این بتائیں گے کہ مسلمانوں کی فتح ہو رہی، نہیں بتائیں گے۔ تو ہمیں اپنے چینلز پر اعتماد کرنا ہے۔ چینل سے مراد یہ ٹی وی چینل صرف نہیں ہے، آپ کے ذرائع، وہ ذرائع صالحین کے ہونے چاہیے، اس لیے کہ فاسق کی خبر کا اعتبار نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس، فاسق نہ فاسق و فاجر، کافر تو اور زیادہ ہے، تو یہ کوئی خبر لے کر آئے تو کیا کرو، تحقیق کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر چڑھ دوڑو، یعنی تم ایسا کوئی موقف اختیار کر لو کہ جس سے بعد میں تمہیں پشیمانی ہو اور پریشانی ہو۔ تو مسلمانوں کی خبریں مسلمانوں کے ذریعے آنی چاہیے، اور ہمارے پاس اپنے مسلمان بھائی چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، ان سے ایسے روابط ہونے چاہیے کہ ہم ان سے براہ راست پوچھ سکیں واقعہ ایسی ہے نہیں ہے، اور آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، یہ آج کل تو زمانہ ہی اس بات کا ہے کہ آدھی جنگ تو اس طرح جیتی اور ہاری جاتی ہے کہ خبریں کیا پھیلائی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ خبر عام کر دی کہ بھائی امداد نہیں پہنچتی، کچھ پہنچ ہی نہیں سکتا، وہاں کچھ پہنچ ہی نہیں سکتا، پہلے دن سے بات ہو رہی ہے۔ تو ابھی بھی ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے کہ، اور جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ ہے نا کچھ پہنچتا نہیں ہے، آپ لوگ کیسے کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی پہنچتا ہے۔ پھر ابھی ملے تو ہے نا پھر یہی بات کہنے لگے کہ کچھ پہنچ نہیں رہا۔ میں نے کہا ایک بات بتائیں، اب تو 3 مہینے ہو گئے نا، اگر کچھ نہیں پہنچ رہا تو سارے مر کیوں نہیں گئے؟ اس کا جواب دیا تو اس وقت بھی پہنچ رہا تھا، اب بھی پہنچ رہا ہے۔ یہ تو ان کے پروپیگنڈے کا حصہ ہے کہ کچھ نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت ہم دوسرا سوال کرتے تھے، کوشش نہ کریں، ہاں پہنچانے، اس وقت ہم یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اسرائیل کی کڑی نگرانی ہے، کچھ پہنچ نہیں سکتا، تو جس سامان سے انہوں نے قیامت بول دی ان کے اوپر، وہ سامان کیسے پہنچا تھا؟ وہ بھی تو پہنچا تھا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دنیا میں آپ اور ہم رہتے ہیں، اس دنیا کا خدا اسرائیل نہیں ہے بھائی، یہ آج بھی اللہ کی کائنات ہے اور اس کا حاکم مطلق وہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ آزمائش میری اور آپ کی ہو، اور اب بھی الحمدللہ جو جواں ہمت لوگ ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنے سے کام کیجیے۔ تو خبریں کہاں سے آ رہی ہیں، اس سے ہمارے تصور، یہ پروپیگنڈا چلتا رہا۔ ابھی بھی یہ کہ مسلمانوں کے نقصان کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جا رہا ہے، جبکہ یہ تو غلط بات ہے۔ مسلمانوں کے نقصان کو بھی ہمت کے ساتھ دکھائیں۔ صحیح ہے، مسائل ہیں بہت بڑے، یعنی ایک بہت بڑا انسانی المیہ پیش آیا ہے، ہمارے بچے، ہماری عورتیں بہت بڑے پیمانے پہ وہاں شہید ہو گئے، اور اس کے یہ ایک جرم ہے جو پوری انسانیت کو بھی جواب دینا، امت مسلمہ کو بھی جواب دینا ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو کرنا تھا انہوں نے وہ تو کیا، آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ہمارے اپنے ذمہ جو کام تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا نا۔
تو کہا کہ افسردہ اگر اس کی نواسے ہو گلستاں، بہتر ہے کہ خاموش رہے مرغ سحر خیز، وہ ضرب اگر کوہ شکن ہو بھی تو، وہ ضرب اگر کوہ شکن بھی ہو تو کیا ہے، جس سے متزلزل نہ ہوئی دولت پرویز۔ وہ ضرب جو ضرب لگائی جاتی ہے چوٹ، اگر کوہ شکن یعنی پہاڑ کو توڑ دینے والی بھی ہو تو کیا ہوا، یعنی میٹر نہیں کرتی، جس سے متزلزل نہ ہوئی دولت پرویز، یعنی تمہارے پاس پوٹینشلی جتنی بھی قوت ہے ہوا کرے، وہ ایکچولائز کتنی ہوئی، موقع پر ظاہر کتنی ہوئی، جہاں استعمال ہونا تھا اسے وہاں استعمال ہوئی۔ آج امت مسلمہ اپنے آپ کو کہاں استعمال کر رہی ہے؟ وہ ضرب اگر کوہ شکن بھی ہو تو کیا ہے، جس سے متزلزل نہ ہوئی دولت پرویز۔ پرویز کون ہے؟ یہ خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو، خط مبارک کو اس نے چاک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اس کی سلطنت بھی ٹوٹ جائے گی، الحمدللہ بعد میں ٹوٹ گئی اور مسلمانوں نے اسے پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑا دیا۔ تو یہ کہا کہ یہ خاصیت ہونی چاہیے، اگر تم کوہ شکن ہو، پہاڑ توڑ دینے والے ہو، تو تمہارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ تم کفر کی شان و شوکت کو توڑ ڈالو۔ وہ ضرب اگر کوہ شکن بھی ہو تو کیا ہے، جس سے متزلزل یعنی ہل نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، جس سے متزلزل نہ ہوئی دولت پرویز۔ اقبال یہ ہے خارہ تراشی کا زمانہ، اقبال یہ ہے خارہ تراشی کا زمانہ، از ہرچ بآئین نمائند بپرہیز۔ اقبال یہ ہے خارہ تراشی کا زمانہ، کہتے ہیں کہ اصل میں ہر زمانے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں نا۔ مسلمان جب آسودہ حال تھے اور سرحدوں کی حفاظت ہو یا توسیع مملکت ہو، یہ کام مجاہدین اسلام انجام دے رہے تھے، تو اب پھر تہذیب و تمدن اور اسی طرح شعر و شاعری اور طرح طرح کی تحقیقات تدقیقات، یہ اگر بغداد میں، سمرقند میں، بخارا میں ہو بھی رہی ہیں تو چلو کچھ بات بنتی ہے۔ مگر آج جس زمانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج یہ جو کہیے کہ نازک کام ہے، یہ اس کا زمانہ ہے۔ آج تو خارہ تراشی کا زمانہ ہے، یعنی ایک ہے شیشہ گری، شیشہ گری باریک کام ہے، آئینہ تراشی باریک کام ہے، اور یہ جو ہے نا فن پارے بن رہے ہیں جناب، اور جو ہے وہ پینٹنگ کے نمونے تیار ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ اور یہ ایک طرف، دوسری طرف خارہ تراشی یعنی پتھر تراشنے کا کام۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے نا، یہ خارہ تراشی کا ہے۔ وہ جو کہا نا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ قوموں کے زوال کا نقشہ یہ ہے کہ جب غلبہ ملتا ہے تو شمشیر و ثنا سے ملتا ہے، تلوار کے زور پر ملتا ہے، اور زوال آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے؟ طاؤس و رباب، یعنی یہ جو موسیقی کے آلات ہیں یہ نظر آتے ہیں۔ آپ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ دیکھ لیں، ترکی جانا ہو اور استنبول جائیں تو وہاں پر 2 میوزیم ہیں بیک وقت، اور اس کو ایک ساتھ وزٹ کرنا چاہیے تاکہ تقابل سامنے آ جائے۔ ایک ہے مسلمانوں کی فتح و عظمت کا زمانہ، اور توپ کاپی میوزیم جو ہے اس میں وہ جو بادشاہ کا مکان تھا، آپ اس کو دیکھیں گے تو اس وقت کے اعتبار سے بھی وہ کوئی پرآسائش جگہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، بہت کچھ ہے اس میں، مگر وہ پرآسائش نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک جوان مردی، اس کے اندر ایک فوجی کیفیت، مجاہدانہ کیفیت وہ نظر آئے گی، اور اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے نا، وہ بھی لوکیشن وہ بھی ایسی ہے جس میں مستقل باطل سے لڑنے، یعنی وہ ایک طرح کا آپ کہیے کہ فوجی قلعہ ہے، دفاعی قلعہ ہے، جس میں بادشاہ بھی رہ رہا، اور عرصے تک مسلمانوں نے وہاں سے حکومت کی، 600 سال، 800 سال، اور 3 براعظموں تک حکومت کی۔ زوال آیا تو کیا ہوا؟ ایک اور میوزیم ہے، اس کا نام ہے ڈولما باچے پیلس، وہ بھی وہیں ہے، یعنی استنبول میں ہی ہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے۔ ڈولما باچے پیلس وہ ہے جو آخر زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے موقع پر عثمانی بادشاہوں نے یہودیوں سے قرض لے کر اپنی آرائش کا سامان کیا۔ وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناب ایک کمرہ ہے، اس میں بادشاہ سلامت چائے پیتے تھے، اور یہاں سونے کے برتن ہیں۔ دوسرا کمرہ ہے جس میں چاندی کے برتن ہیں۔ تیسرا کمرہ ہے جہاں وہ تاش کھیلتے تھے۔ چوتھا کمرہ ہے جہاں وہ کیا ہوتا ہے، شطرنج کھیلتے تھے۔ اور اس کے جو شاہی مہمان خانے اور شاہی خوابگاہ، اس کا جو واش روم ہے، اس سے واش روم میں جو قضائے حاجت کی جگہ ہے، وہاں وہ بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھے تو ایک طرف بحر اوقیانوس اس کو نظر آتا ہے، اور دوسری طرف یعنی 2 سمندر اسے وہاں سے مرمرہ نظر آتا ہے اسے۔ عجیب و غریب تماشا ہے یہ، کوئی کرنے کے بعد کا واقعہ ہوگا، بس وہ میں سلاطین کا نام متعین نہیں کر رہا، مگر دور زوال کی علامت ہے۔ تو یہ اور وہ بھی کب ہو رہا ہے کہ یہودیوں سے قرض لے کر آپ دنیا میں جنگ ہارے بیٹھے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، طاؤس و رباب آخر۔
شمشیر و ثنا اول. وہاں جائیں تو آپ کو ٹورسٹ گائیڈ بھی دکھائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جب مسلمانوں کے لشکر روانہ ہوتے تھے تو سلطان آ کر یہاں کھڑا ہوتا تھا اور یہاں وہ جھنڈا گاڑا جاتا تھا جس سے وہ علم پکڑاتا تھا انہیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. وہاں آپ جائیں گے تو بات ہوگی کہ یہاں یہ ہوتا تھا، یعنی جو چیزیں ذکر کی ہیں اللہ رحم فرمائے. تو طاؤس اور رباب آخر، شمشیر و ثنا اول. تو کہا کہ اقبال یہ ہے خارہ تراشی کا زمانہ، از ہر چہ بآئینہ نمایند بے پرہیز. ہر وہ شے، فارسی مصرع ہے، کہا کہ از ہر چہ، ہر وہ چیز بآئینہ نمایند، جو آئینہ گری کا کام کرتا ہو، جو شیشہ گری کا کام کرتا ہے، یعنی باریک کام جو ہے نا اس طرح کے، ان سے پرہیز کرو. یہ فنون لطیفہ میں ترقی کرنے کا زمانہ نہیں ہو یہ، بلکہ تمہارے اندر یہ والی یعنی خارہ تراشی کی صلاحیت پیدا کرنے کا زمانہ ہے. تمہارے لیے درکار یہ ہے. چلیے یہاں تک پہنچے، باقی اگلی دفعہ کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں انشاءاللہ. 4 نظموں کا مطالعہ ہو گیا. فوارہ شاعر، بلکہ 3، اور جو ہے وہ شعر عجم. جزاکم اللہ خیرہ.